ایک ایسے اللہ کے ولی جن کی مزار شریف کو ہر سال کھودا جاتا ہے اور ان کے جسم کو باہر نکال کر کے نیا غسل اور نیا کفن پہنایا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو چلیے آج ایک ایسے ہی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور ان کی مزار شریف کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم اس طرح کے اور بھی ویڈیوز لاتے ہی رہتے ہیں، تو نیچے جو لال رنگ کا سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کریں۔ اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں بیدر شہر میں موجود ہوں جو بہت ہی مشہور شہر ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی خاص مزار شریف کی زیارت میں آپ کو کروانے والا ہوں، جہاں پر کئی سو سالوں تک ایک زندہ کرامت لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملی تھی۔ یہاں پر آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، میرے بغل میں حضرت قطب ثانی کا گنبد ہے، اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ پیچھے جو ہے حضرت خواجہ ابوالفیض رحمۃ اللہ علیہ کا گنبد ہے، جو کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے پوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، بالکل حضرت قطب ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے آگے یہ مزار ہے، آگے میں جو آپ کے 35 جانب ہے، تو یہ ہے حضرت شاہ محمد چوکی۔ تو یہ مزار ہے حضرت شاہ محمد چوکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ آپ مزار شریف کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے تک، اور کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے حضرت قطب ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہوں گے، یہ مشہور ہے۔ ہر سال آپ کی وصیت کے مطابق ہر سال جو ہے آپ کی قبر شریف کو کھودا جاتا تھا، اور آپ کے جسم مبارک کو باہر نکال کر کے آپ کے عرس کے موقع پر آپ کے جسم کو باہر نکالا جاتا تھا، پھر سے نیا غسل اور نیا کفن پہنا کر کے آپ کو پھر سپرد خاک کیا جاتا تھا، اور یہ عمل ہر سال ہوتا۔ ہر سال آپ کے عرس کے موقع پر جو ہے یہ عمل دہرایا جاتا، اور یہ ایک زندہ کرامت ہے اور زندہ دلیل ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں معاذ اللہ ان کا وجود نہیں رہا ہے، یہ ایک ان کے غلاموں کا اور ان کے آل کا آپ ان کی شان دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سال آپ کے جسم کو نکالا جاتا تھا اور آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی آپ کو نیا غسل اور کفن دیا گیا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اور یہ شان ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہر سال آپ کو نکالا جاتا اور آپ کو نیا غسل اور کفن دیا جاتا تھا، اور یہ بہت ہی عظیم کرامت مجھے سننے کے لیے ملی، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آگے بھی شیئر کر دیں۔ جب بھی آپ حضرت خواجہ ابوالفیض رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر دیں اور حضرت قطب ثانی کی بارگاہ میں حاضر دیں، تو اس مزار پر بھی آ کر کے آپ ضرور فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کے صدقے سے آپ تمام کے حاجات کو پورے کریں۔